السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان عالمی سطح پر اور علاقائی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قائم مقام صدر نے قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی نمائندوں کے درمیان سیاسی روابط قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے آج مقامی طور پر تیار کیے گئے نئے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاکستان نے خود مختار اور پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے تاکہ مستحکم مالیاتی نظام کے لیے ادارہ جاتی سوچ کو فروغ دیا جا سکے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آج اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری سے ترقی کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ آج کوئٹہ میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد اور ایک خودکش بمبار ہلاک ہو گیا۔ ازبکستان اور قازقستان نے NDMA کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اہم اقدامات کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے برادر ملکوں اور امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج مسلسل 7ویں روز لداخ میں کرفیو نافذ رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب میں فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز توانا انداز میں اٹھائی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو ترکیہ، مصر اور فلسطینی اتھارٹی سمیت مسلمان ممالک میں بھی وسیع پیمانے پر سراہا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی وفد کے دورہ امریکہ کے 2 بڑے مقاصد تھے، جن میں ایک اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی مصروفیات اور دوسرا غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینی عوام کو امداد کی فراہمی کے لیے بعض عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کے گروپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران غزہ میں اسرائیل کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ پرزور انداز میں اٹھایا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ طویل اور مشکل طریقہ کار کے بعد 8 عرب اور اسلامی ممالک کے گروپ نے ایک مشترکہ بیان میں فلسطین کوز کے لیے عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کی طرف سے جاری مشترکہ بیان کا فلسطینی اتھارٹی نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں تجارت اور اقتصادی سفارتکاری کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان کی اہم شراکت دار یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کا اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مستحکم کرنے کے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ نئی گندم پالیسی کا اعلان اگلے 2 ہفتے میں کیا جائے گا، جس کا مقصد کسانوں کے لیے مناسب نرخوں کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں یقین ظاہر کیا کہ اس پالیسی سے ملک بھر میں گندم کی زیادہ کاشت کو فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے کھاد کی ترسیل کا ملک گیر نظام وضع کیا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت منڈی میں سیڈ ایکٹ کے سخت نفاذ کے ذریعے بیج کا معیار یقینی بنانے کے لیے صوبائی اداروں کے اشتراک سے فعال انداز میں کام کر رہی ہے۔ اس سے قبل اجلاس کے آغاز میں نئے منتخب سینیٹر رانا ثناء اللہ نے ایوان بالا کی رکنیت کا حلف اٹھایا۔
وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف نکات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر اور علاقائی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں اور کئی رہنما پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وزیر قانون نے فلسطین کے معاملے کے حوالے سے کہا کہ ریاست فلسطین نے اس معاملے کو حل کرنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے زیر بحث طریقہ کار کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تصویراتی معاہدے سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین کا دفاع پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر نے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے بارے میں کہا کہ صوبائی نامزدگیوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور NFC میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رہے گا۔ انہوں نے یہ بات آج قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے واک آؤٹ کرنے کے بعد کہی۔ پیپلز پارٹی نے اس تشویش کی بنیاد پر واک آؤٹ کیا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے اس کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے اتحاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذہنوں کا اتحاد ہے جس کی بنیاد جمہوری نظریے پر ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے یقین دلایا کہ حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام مسائل حل کرے گی۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان کا اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے پارلیمانی نمائندوں کے درمیان سیاسی روابط برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کے اعزاز میں زہرانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کو مضبوط بنانے اور عوام کی بہبود یقینی بنانے کے لیے جامع مذاکرات اور کوششیں ضروری ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے مقامی طور پر تیار کردہ نئے فتح 4 زمینی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق میزائل 750 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشنل نظام سے لیس ہے۔ جدید اور منفرد خصوصیات کا حامل یہ میزائل دشمن کے میزائل دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اہداف کو انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمان کے حصے کے طور پر فتح 4 میزائل سے فوج کے میزائلوں کے روایتی نظام کی رسائی اور استعداد کار میں مزید اضافہ ہوگا۔ چیف آف جنرل اسٹاف، مسلح افواج کے اعلیٰ افسروں، سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے فتح 4 میزائل کے کامیاب آزمائشی تجربے پر جوانوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے خود مختار پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے جس کا مقصد دیر پا مالیاتی پالیسی مرتب کرنے کے لیے ڈھانچہ جاتی حکمت عملی تیار کرنے کے عزم کو تقویت دینا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس اقدام کے ذریعے پاکستان کا مقصد مضبوط اور دیر پا مالیاتی نظام کو ترقی کو فروغ دیتے ہوئے پائیدار عالمی مالیاتی منڈی میں اپنی شراکت داری بڑھانا ہے۔ پاکستان کا مالیاتی لائحہ عمل بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے اور فچ نے اسے بہترین قرار دیا ہے جو پائیدار مالیاتی نظام میں عالمی سطح پر رائج بہترین طریقوں کے ساتھ اس کی مطابقت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہتر ہوتی ہوئی معاشی صورتحال نے مالی سال 2025 کے دوران شرح نمو میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا جسے جاری پالیسی اصلاحات اور معاشی استحکام کے باعث سرمایہ کاری میں اضافے سے سہارا ملا۔ آج جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی وسط مدت میں جاری رہنے اور اگلے مالی سال 2026 میں حقیقی ملکی پیداوار کی نمو 3% رہنے کا تخمینہ ہے کیونکہ جاری اصلاحات کے باعث ساختی کمزوریاں دور ہونے سے معاشی استحکام کو فروغ ملا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی توسیع قرض سہولت کے تحت اقتصادی اصلاحات کا عمل تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کو باہم منسلک کرنے میں پاکستان کے اہم جغرافیائی تصویراتی کردار کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے قازقستان کے شہر الماتی میں سلک وے ٹرانسپورٹ فورم سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد تہران استنبول روڈ لنک پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ علاقائی تجارتی راہداریاں خشکی میں گھرے ملکوں کو مستحکم معاشی ریاستوں میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تجارتی سامان کی نقل و حمل کی بین الاقوامی راہداریوں کو امن و خوشحالی کے راستوں میں تبدیل کرنا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ادھر فورم کے موقع پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور قازقستان کے وزیر ٹرانسپورٹ نورلے سورنبیف کے درمیان اعلیٰ سطح کی دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں براہ راست پروازوں کے آغاز، سفری طریقہ کار میں آسانی اور بالخصوص تاجر برادری کے لیے ملٹیپل انٹری ویزوں کے اجراء پر غور کیا گیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے معاشرے میں شمولیت، رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ویٹیکن سٹی کے سفیر آرٹ بشپ جیمانو پینیموٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقلیتوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سردار یوسف نے کہا کہ ویٹیکن سٹی اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفود کے دو طرفہ تبادلے سے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ مذہبی امور کے وزیر مملکت خیال داس کوہستانی نے بھارت کی جانب سے اقلیتوں پر ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سکھ یاتریوں کو بابا گرو نانک کا جنم دن منانے کی اجازت دے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت سے کہا کہ وہ سکھ یاتریوں کے مذہبی حقوق کا احترام کرے اور نومبر میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں ان کی شرکت یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی مذہبی عدم برداشت کی بڑھتی ہوئی مہم نے خطے میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ ازبکستان اور قازقستان نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کے ناگہانی افات سے نمٹنے کے لیے جدت پر مبنی مؤثر اقدامات کو سراہا ہے۔ یہ ستائش آج اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفود کے NDMA ہیڈ کوارٹرز کے الگ الگ دوروں کے دوران کی گئی۔ ازبکستان اور قازقستان کے پارلیمانی وفود نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ وفود کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لاہ عمل، NDMA کے مربوط کردار اور آفات سے نمٹنے اور جلد انتباہ کے نظاموں میں جدید ٹیکنالوجیز کی شمولیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ فریقین نے قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے، استعداد کار بڑھانے اور مہارت کے تبادلے میں دو طرفہ اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں پولیو کے مکمل خاتمے اور اس سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے صوبے کے مختلف علاقوں میں پولیو کے خاتمے میں انتظامیہ اور ضلعی صحت افسران کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے صوبے میں اکتوبر اور دسمبر میں خصوصی انسداد پولیو مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان میں ایتھیوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بکر عبداللہ نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، ہوا بازی، سیاحت، ثقافت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت متعدد شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے زراعت، زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں شراکت کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر آبپاشی عقیب اللہ خان اور صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی صوبائی کابینہ سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دونوں وزراء کے استعفے پوسٹ کرتے ہوئے اس پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے آج اسلام آباد میں قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سیاسی اور امن و امان کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائم مقام صدر اور گورنر نے حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد گلگت بلتستان میں جاری امدادی اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے متاثرہ خاندانوں کی جلد بحالی یقینی بنانے کے لیے وفاقی اور گلگت بلتستان حکومت کی مربوط کوششوں پر زور دیا۔ گلگت بلتستان کے گورنر نے قائم مقام صدر کو بے گھر ہونے والے افراد کو ریلیف کی فراہمی اور ضروری خدمات کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان زکوٰۃ کونسل نے رواں مالی سال کے لیے 7 کروڑ 65 لاکھ روپے کے زکوٰۃ فنڈ کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ آج گلگت بلتستان میں چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ابرار احمد مرزا کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ یہ رقم گلگت بلتستان کے مستحق افراد میں تقسیم کی جائے گی۔
آج کوئٹہ میں بھارتی اعلی کار فتنہ الخوارج کی طرف سے کیے گئے ایک خودکش حملے میں خودکش بمبار اور 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں افسی کے 2 جوان زخمی بھی ہوئے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارتی حمایت یافتہ شرپسندوں کے مذموم مزاحم ناکام بنانے کے لیے قوم کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں فتنہ الہندوستان کی جانب سے کوئٹہ میں خودکش حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر نے بروقت اور مؤثر جواب دینے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا، جنہوں نے دہشت گردوں کے مذموم مزاحم ناکام بنا دیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم ان دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا تعطل امداد کی فراہمی کے لیے عرب اسلامی رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان مشترکہ اہداف کے حصول اور فلسطینی عوام کے لیے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پائیدار امن کی خاطر برادر ممالک اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا نے ایوان صدر کے اعلامیہ کے حوالہ دیا ہے، جس میں پائیدار امن کے حصول کے لیے امریکہ اور دیگر فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد کم از کم 66,000 ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے خطے لداخ میں آج مسلسل 7ویں دن بھی کرفیو نافذ رہا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بی جے پی حکومت نے اس ماہ کی 24 تاریخ کو بھارتی فوج کی طرف سے لداخ کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے حق میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کے بعد یہ پابندیاں نافذ کی تھیں۔ لیہ اور کارگل اضلاع میں بھارتی فوج اور پیراملٹری اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ 4 سے زیادہ افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی ہے۔ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سروسز مسلسل معطل ہیں، جس کے باعث لوگوں کی معلومات تک رسائی ممکن نہیں اور انہیں دنیا سے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک ٹریبونل نے مقبوضہ علاقے میں آزادی پسند سیاسی جماعتوں پر قدغن کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم عوامی مجلس عمل پر مودی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ اس پابندی کے ذریعے میر وائز عمر فاروق کی طرف سے قائم کردہ تنظیم عوامی مجلس عمل کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان پر اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں پر کشمیریوں کی بھارتی تسلط سے آزادی سے متعلق تقاریر کرنے اور نعرے لگانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے فائبر آپٹک نیٹ ورک منقطع کرنے کے بعد افغانستان کو آج دوسرے روز بھی انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کے بندش کا سامنا رہا۔ سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کے احکامات پر حکومت نے برائی کی روک تھام کے لیے اس ماہ کے اوائل سے ہی بعض صوبوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشنز بند کرنا شروع کر دیے تھے۔ انٹرنیٹ کے نگراں ادارے نیٹ بلاکس کے مطابق پیر کو موبائل فون کے سگنل اور انٹرنیٹ سروس بتدریج کمزور ہو کر 1% سے بھی کم سطح پر آ گئے۔ اقوام متحدہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ معمول کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہیں اور واپس ریڈیو مواصلات اور محدود سیٹلائٹ رابطوں پر منتقل ہو گئی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی قومی انتخاب کمیٹی نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹوں کی سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو آئندہ ماہ کی 12 تاریخ سے شروع ہوگی۔ پی سی بی کے مطابق شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر کو پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں بابر اعظم، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، خرم شہزاد، محمد رضوان، نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ آفریدی شامل ہیں۔
پہلا ٹیسٹ آئندہ ماہ کی 12 سے 16 تاریخ تک قذافی اسٹیڈیم لاہور اور دوسرا ٹیسٹ آئندہ ماہ کی 20 سے 24 تاریخ تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 2 ٹیسٹ ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے بعد 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ بھارت کے شہر گوہاٹی میں ICC کے خواتین کے ون ڈے عالمی کپ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ سری لنکا اور بھارت کے درمیان جاری ہے۔ ادھر پاکستان کی خواتین ٹیم اپنا پہلا میچ جمعرات کو کولمبو میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان ثنا میر کو ICC ویمن کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ 2025 کے لیے خواتین کی کمنٹیٹر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ کمنٹیٹرز میں متعدد مایہ ناز براڈ کاسٹرز اور سابق کرکٹ کپتان شامل ہیں۔ خواتین کا عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا کے 5 مقامات پر کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے کراچی میں 4 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں افغانستان کو 5 رن سے ہرا دیا۔ افغانستان کی ویل چیئر ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 145 رنز بنائے۔ میزبان پاکستان نے ہدف 15.5 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس ای 100 انڈیکس 1645 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,493 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,349 ملین سے زائد حصص سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,285 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 113 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 488 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 176 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 288 میں کمی، جبکہ 24 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 700 روپے 36 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز پروڈکٹس کے حصص کی قیمتوں میں 515 روپے 46 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 75 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 377 روپے 86 پیسے اور 378 روپے 53 پیسے، یورو 329 روپے 74 پیسے اور 330 روپے 32 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 99 پیسے اور 75 روپے 13 پیسے، UAE درہم 76 روپے 59 پیسے اور 76 روپے 73 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 90 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 90 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,48,746 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ گلوکار سانول عیسیٰ خیلوی نے اپنے والد ممتاز لوک گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے ہمراہ مشہور گانے تھیوا کا پرومو جاری کیا ہے۔ پاکستانی لوک موسیقی کی مشہور آواز نے موسیقی کی مشعل اپنے صاحبزادے کو منتقل کی ہے، جنہوں نے اپنے والد کے فنکارانہ ورثے میں باضابطہ طور پر قدم رکھا ہے۔ موسیقی کی شراکت داری کی یہ شکل گانے تھیوا کی نئے ورژن کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ پرومو میں نہ صرف نئی پرفارمنس شامل ہے، بلکہ ماضی میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی شاندار اسٹیج گائیکی کی جھلکیاں بھی ہیں۔ شائقین نے سوشل میڈیا پر ٹیزر کو سراہا ہے۔ پاکستان اور رومانیہ عالمی ثقافتی میلے کے ذریعے اپنے ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے، جو نومبر میں آرٹس کونسل کراچی میں منعقد ہوگا۔ میلے میں رومانیہ کی مشہور اوپرا گلوکار جارجیانا کاسٹینا گلوگا پرفارمنس پیش کریں گی۔ تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے مشہور مزاحیہ اداکار لکی ڈیئر 60 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ میو اسپتال لاہور میں ان کا علاج جاری تھا۔ وہ گزشتہ 8 ماہ سے ذیابیطس اور پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا تھے۔
لکی ڈیئر کا کیریئر 4 اشروں پر محیط ہے جنہوں نے سینکڑوں ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنے منفرد طرز اداکاری سے لوگوں کو محظوظ کیا۔ ان کی فیملی کے مطابق حالیہ دنوں میں ان کی صحت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور انتقال کرنے سے قبل وہ کومے میں چلے گئے تھے۔ چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سویڈن اور فن لینڈ کے محققین نے خون کا ایک سادہ ٹیسٹ بنایا ہے جو جگر کی بیماری کے خطرے کے درست پیشگوئی کرتا ہے۔ یہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ طریقہ 10 سال کے اندر جگر کی شدید بیماری کے خطرے کا اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ خون کے 3 سادہ ٹیسٹ پر مبنی ہے۔ آج چین کے مشرقی صوبے انہوئی میں ہیفی انٹرنیشنل نیو انرجی وہیکل نمائش شروع ہوئی۔ نمائش میں دنیا بھر سے صنعتی رہنما، دانشور اور کارپوریٹ ایگزیکٹو شرکت کر رہی ہیں جو نئی توانائی گاڑیوں کے شعبے کے تازہ ترین رجحانات اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ نمائش 2 لاکھ مربع میٹر سے زائد رقبے پر محیط ہے جس میں انتہائی پرتعیش ابھرتی ہوئی مشترکہ منصوبوں، آزاد اور مقامی انہوئی برانڈ سمیت 1000 سے زائد کاروں کے ماڈل رکھے گئے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش رہے گا، تاہم زرعی اور وسطی سندھ میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم زرعی اور وسطی سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں سکرن سے 41 ملی میٹر، پٹیدن سے 29 ملی میٹر، ٹنڈو جام اور کراچی سے 9 ملی میٹر، اسی طرح شہید بنظیر آباد سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 44، لسبیلا میں 43، سبی میں 42 اور موجودوڑو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 36، لاہور میں بھی 36، کراچی میں 38، کوئٹہ میں 33، پشاور میں 36، گلگت میں 33، مظفر آباد میں 28، لیہ میں 19، پلوامہ میں 28، اننت ناگ میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان عالمی سطح پر اور علاقائی سیاست میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قائم مقام صدر نے قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی نمائندوں کے درمیان سیاسی روابط قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے آج مقامی طور پر تیار کیے گئے نئے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان نے خود مختار اور پائیدار مالیاتی لائحہ عمل وضع کیا ہے تاکہ مستحکم مالیاتی نظام کے لیے ادارہ جاتی سوچ کو فروغ دیا جا سکے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آج اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری سے ترقی کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عاشر عباسی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔